میرے دوستوں، رمضان برکت اور رحمت کا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت اور تقوی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمان پر کب فرض کیے گئے؟ کیا رمضان کے روزے صرف اس امت کے لیے ہیں یا پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے روزے رکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ تھا؟ آخرکار کیسے روزے رکھتے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا خاص روزہ کیا تھا اور یہ عام روزوں سے کیسے الگ تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح 30 دن کے ہوتے تھے یا ان میں کوئی فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں تک روزہ رکھنے کا حکم ملا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ہر مہینے کتنے دن روزے رکھتے تھے؟ کیا رمضان کے روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے بار قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی قومیں بھی روزہ رکھتی تھی، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ دوستوں، رمضان میں جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو شہر و موسط رزق جگڑنے کا بڑا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں رزق بڑا ملتا ہے۔ اس مہینے میں دوستوں، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم اتحاد سے اور مذہبی حوالوں سے دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں 36 دن روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہی تاریخیں ہیں جب چاند پورا روشن ہو جاتا ہے، جسے ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر مہینے 3 دن روزے رکھے۔ وہ بھی انہیں 3 تاریخوں پر روزے رکھتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ ان سب سے الگ تھا۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی پورا سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزے 3 دن مہینے کے شروعات میں، 3 دن مہینے کے بیچ میں اور 3 دن مہینے کے آخر میں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر مہینے 3 دن روزے رکھتے تھے۔
لیکن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں لگاتار 3 مہینے تک روزے رکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ اللہ سے ملاقات اور ہم کلامی بات کرنے کا شرف حاصل کریں۔ جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دنوں کے روزے کے بعد میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں۔ اس لیے انہوں نے ایک بیڑ کی شاخ سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں تبدیل کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن اور روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستوں، قرآن مجید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ کسی سے بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 183 میں یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر امت کو روزوں کا حکم دیا گیا تھا۔ جسے ہر امت کے لیے نماز کا حکم تھا، ویسے ہی ہر امت پر روزے بھی فرض کیے گئے تھے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد، وقت اور حالت کے حساب سے ان میں فرق ہی تھا۔ رمضان المبارک کے روزے پچھلے امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ چھوٹ جائے تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا مقصد ہمارے لیے راحت پیدا کرنا ہے، سختی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں اسے پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اس رحمت اور ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہودیوں و نصرانی امتوں کے روزے، دوستوں، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہودی و نصرانی، یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ بے حد احترام کے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخوں کو بھی امتیں بڑے احترام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی۔ اسی دن ہمارے رب نے سمندر کا راستہ بنا کر ہمیں دریائے نیلم کے باہر کیا تھا، اس لیے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کی ہم تو زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بھی محرم میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہودیوں سے الگ دیکھنے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 دن کا روزہ رکھو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان ان دونوں روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دیا گیا۔ رمضان کی پہلی رات اور روزے دار کی مغفرت۔ دوستوں، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نیک بندے کی یاد اور مقصد ہوتا ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی یادگار، قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، صفا اور مروہ کی سعی، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دونوں پہاڑ کے درمیان دوڑنے کی یاد، رمضان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہنا پسند تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے، تاکہ میرے حبیب کی یادگار باقی رہے اور ان کی سنت کا قائم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے سے انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ، جلدی سے جلدی روزے کی عادت، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس سے روزے رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں، جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس میں روزے رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود بچہ روزہ نہ رکھے تو ہلکی مار سے روزہ رکھوایا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہندو کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت اور برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ روزے کے فوائد: روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اس کے کئی بے شمار فوائد ہیں۔ تقویٰ، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، صبر اور شکر کا جذبہ بڑھتا ہے، غریبوں کی حالت کا احساس ہوتا ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہے، جسم کے زہریلے مواد باہر نکلتے ہیں، اللہ کے نزدیک انسان افضل ہو جاتا ہے، 7 روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ پیارے دوستو، آج کی دور میں جب سائنس کی ترقی اپنے عروج پر ہے، سائنس کی نئی کھوجیں ہو رہی ہیں، تو سائنٹیفک نے روزے کے بارے میں بھی ریسرچ کی ہے اور اس کے بے شمار فائدے بتائے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو سائنس کے نظریے کے ساتھ بڑے فائدے بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم اور صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ دل اور دماغ کے لیے فائدہ مند: روزہ دل اور دماغ کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو شخص روزے رکھتا ہے اس کا بلڈ پریشر نہ تو ہائی ہوتا ہے اور نہ لو، بلکہ ہمیشہ نارمل رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ جو سال بھر بلڈ پریشر کی پریشانی میں گھومتے رہتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہی اور ان کی کوئی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ تھا ہر امتوں کا روزہ رکھنے کا طریقہ، کیسے رکھے انہوں نے روزہ اور یہ کیا فائدہ ہے اور کیسے رمضان شروع ہوا اور کیسے ساری امتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔